کربلا میں امام علی مقام کے ساتھیوں کی وفاداری کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ رہا کہ جب تک ان میں کوئی ایک بھی باقی رہا، امام پاک کے بھائی، بیٹے، بھتیجے وغیرہ کسی کو بھی، بنی ہاشم کو انہوں نے لڑنے کے لیے میدان میں نہیں جانے دیا، بلکہ ان کے کسی ایک فرد کو کوئی گزند بھی نہیں پہنچنے دی۔ حالانکہ اس میدان میں کوفیوں کی طرف سے بڑی زبردست پتھروں کی بارش بھی ہوئی، مگر اس کے باوجود ایک زخم بھی کسی ہاشمی جوان یا بچے کو لگانے کا تاریخ میں پتہ نہ چلا۔ لیکن ان سب کی شہادت کے بعد اب اسد اللہ غالب کے شیروں، فاطمہ الزہرا کے دلاروں اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگر پاروں کے لڑنے کی باری آئی۔ ان کے میدان میں آتے ہی بڑے بڑے بہادروں کے دل سینوں میں لرزنے لگے اور ان کے تلواروں کے حملوں سے شیر دل بہادر بھی چیخ اٹھے۔ انہوں نے ضرب و حرب کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمنوں کے خون سے پوری زمین کربلا رنگین ہو گئی، اور کوفیوں کو مارنا پڑا کہ اگر ان لوگوں پر 3 دن پہلے پانی بند نہ کیا جاتا تو ہاشمی خاندان کا ایک ایک جوان پورے لشکر کو تباہ و برباد کر ڈالتا۔ حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل نے امام علی مقام سے حق میں سر کٹوانے کی اجازت طلب کی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ ابھی تمہارے باپ کی جدائی کا داغ میرے دل سے نہیں مٹا۔ عرض کیا، میں اپنے باپ کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہوں۔ حضرت نے ان کا شوق شہادت دیکھ کر اجازت دی۔ اس ہاشمی جوان نے میدان میں آ کر مقابلے کے لیے پکارا۔ یزید لشکر سے قدامہ بن اسد جو بڑا بہادر سمجھاتا تھا، وہ آپ سے لڑنے کے لیے نکلا۔ تھوڑی دیر تک دونوں میں تلوار چلتی رہی۔ آخر عبداللہ نے تلوار کا ایسا زبردست وار کیا کہ وہ کھیری کی طرح کٹ کر زمین پر گر گیا۔ پھر کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ تنہا آپ کے مقابلے میں آتا۔ آپ شیر ببر کی طرح ان پر حملہ آور ہوئے، صفوں کو درم برم کرتے ہوئے ان میں گھستے چلے گئے، بہتوروں کو زخمی کیا اور کئی ایک کو جہنم رسید کیا۔ آخر نوفل بن مزاحم امیری نے آپ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ حضرت جعفر بن عقیل اپنے بھتیجے عبداللہ بن مسلم کی شہادت کے بعد اشکبار آنکھوں کے ساتھ میدان میں آئے اور رجز پڑی کہ میں مکے کا رہنے والا ہوں، ہاشمی نسل اور غالب گھرانے کا ہوں، بے شک ہم سارے قبیلوں کے سردار ہیں، اور بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ بہت سے یزیدوں کو خاک میں ملا دیا۔ دشمن جب تلوار سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکے تو چاروں طرف سے گھیر کر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ آخر عبداللہ بن عذرا کے تیر سے شہید ہو کر آپ بہشت بری میں جا پہنچے۔ دونوں بھائیوں کی شہادت کے بعد عبداللہ بن عقیل شیر ببر کی طرح میدان میں کود پڑے اور بڑے بڑے بہادروں کے دانت کھٹے کر دیے اور بہت سی کوفیوں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ آخر میں عثمان ابن عصیم جہنی اور بشیر بن سوت ہمدانی کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ اولاد حضرت عقیل کے بعد اب حضرت علی مشکل کشا کے فرزندان کی باری آئی۔ حضرت محمد بن علی جو اسما بن خصیمیہ کے وطن سے تھے، امام علی مقام سے اجازت لے کر میدان میں آئے، اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور بہت سارے دشمنوں کو قتل کیا۔ آخر قبیلہ بن امیان کے ایک شخص نے آپ کو زخمی کیا تو آپ زمین پر گر گئے، تو اس نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اب عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی اور حضرت جعفر بن علی کھڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تینوں فرزند ام البنین کے وطن سے تھے، اور امام علی مقام کے ایسے وفادار و جانثار تھے کہ جب شمر عبید اللہ ابن زیاد کا خط لے کر کربلا کی طرف روانہ ہو رہا تھا تو عبداللہ بن ابی، وہ جو ام البنین کا بھتیجا تھا، اس نے ابن زیاد سے کہا کہ ہمارے خاندان کے ایک لڑکی کے فرزند حسین کے ساتھ ہیں، آپ ان کے لیے امان نامہ لکھ لیجیے۔ ابن زیاد نے امان نامہ لکھ دیا۔ ان چاروں بہادر بھائیوں نے کہا، ہمیں ابن زیاد کے امان کی ضرورت نہیں، خدا تعالیٰ کی امان ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر یہ تینوں بھائی ایک ایک کر کے میدان میں جاتے رہے اور ہر ایک سینکڑوں کوفیوں پر بھاری ہوا، دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ بالآخر بہت سے یزیدیوں کو قتل اور زخمی کرنے کے بعد فرزند رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اب ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے ہوئے پھول حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں۔ ان کی عمر 19 سال ہے اور ان کی شادی کا رشتہ امام علی مقام کے صاحبزادی سکینہ سے طے ہو چکا تھا۔ وہ حضرت کی خدمت میں دست بدستہ کھڑے ہوئے اور رائے حق میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا، بیٹا تم میرے بھائی حسن کی یادگار ہو، میں کس طرح تمہیں تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ عرض کیا، چچا جان مجھے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت ضرور دیجیے اور مجھے اپنے اوپر قربان ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے۔ جب قاسم نے بہت اصرار کیا تو امام پاک نے روتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا۔
دشمن کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب آپ میدان میں جنگ میں آئے تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے چاند کا ٹکڑا سامنے نمودار ہو گیا ہو، ان کے جسم پر ذرہ بھی نہ تھی، بلکہ صرف ایک پراہن پہنے ہوئے شوق شہادت کے جوش میں میدان میں آئے اور جدیدی لشکر سے فرمایا، اے دین کے دشمنوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، مجھے جس سے مقابلے میں بھیجنا ہو بھیجو۔ عمر بن سعد نے ملک شام کے ایک نامی گرامی پہلوان ارزق سے کہا، تم اس کے مقابلہ میں جاؤ۔ اس نے کہا، میں ہرگز نہیں جا سکتا کہ بچے کے مقابلے میں جانا ہماری توہین ہے۔ ابن سعد نے کہا، اس سے بچہ نہ جانو، یہ حسن کا بیٹا اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، اس کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ اس نے کہا، کچھ بھی ہو، میں سے بچے کے مقابلے میں نہیں جا سکتا، البتہ میرے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک کو بھیج دیتا ہوں، ابھی 1 منٹ میں اس کا سر کاٹ کر لائے گا۔ جب ہاشمی بہادر نے چند منٹوں میں ارزق کے 4 بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کے سارے غرور کو خاک میں ملا دیا، جب غصہ سے کانپنے لگا، اور جن کے مقابلے میں آنا پہلے توہین جانتا تھا اب ان سے لڑنے کے لیے بے قرار ہو گیا، ہاتھی کی طرح جگاڑتا اور شیر کی طرح دھاڑتا ہوا میدان میں آ کر حضرت قاسم کو للکارا کہ لڑکے تیار ہو جاؤ، موت تمہارے سر پر آ گئی ہے۔ اب نے فرمایا، ارزق ہوش کر، تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا، ابھی تو نے ہاشمی بہادروں کو نہیں دیکھا ہے، ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، تو ہمارے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ ارزق یہ تانا سن کر اور بھی آگ بگولا ہو گیا اور حضرت قاسم پر نیزہ سے حملہ کر دیا۔ آپ نے اس کا وار کو بیکار کر دیا، پھر آپ نے نیزہ سے وار کیا جو خالی گیا۔ اس طرح دونوں طرف سے کچھ دیر نیزہ بازی ہوتی رہی۔ اس کے بعد ارزق نے تلوار کھینچی، آپ نے بھی تلوار کھینچی۔ اس نے جب آپ کے ہاتھ میں اپنے بیٹے کی تلوار دیکھی تو کہا، یہ تلوار تو میرے بیٹے کی ہے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ آپ نے ہنس کر فرمایا، تیرا بیٹا مجھے یادگار کے طور پر یہ تلوار اس لیے دے گیا ہے کہ میں تجھے اسی سے موت کے گھاٹ اتار دوں۔ یہ سن کر ارزق غصے سے بفر گیا اور حضرت قاسم پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے الحرب ہدہ کے پیش نظر فرمایا، ارزق ہم تو تجھے نہایت بہتر سمجھتے تھے، لیکن تو نہایت اناڑی ہے کہ گھوڑے کے زین کسنے کا سلیقہ بھی نہیں۔ آپ کس طرح فرمانے پر جب وہ جھک کر زین دیکھنے لگا تو اسی وقت آپ نے تلوار کا بھرپور وار کیا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گیا۔ حضرت قاسم ارزق کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور خیمے کی طرف آ کر حضرت امام کی خدمت میں عرض کی، اے چچا جان، پیاس پیاس، چچا جان اگر ہمیں تھوڑا سا پانی مل جائے تو بھی ہم سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ امام علی مقام نے فرمایا، بیٹا تھوڑی دیر اور صبر کرو، عنقریب تم نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پی کر سیراب ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت قاسم پھر میدان کی طرف پلٹ گئے۔ ابن سعد نے کہا، اس نوجوان نے ہماری کئی نامی گرامی جوانوں کو قتل کر دیا ہے، لہذا اب اس کے مقابلے میں تنہا نہ جاؤ، اسے چاروں طرف سے گھیر کر قتل کر دو۔ دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا، گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی، آپ کے جسم پر 27 زخم آئے، آخر میں عسیس بن سعد نے آپ کے سینہ پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے اور یا اما ادرکنی پکارا، یعنی اے چچا جان میری خبر گیری فرمائیے۔ امام اپنے بھتیجے کی دردناک آواز سن کر دوڑ پڑے، دیکھا کہ جس میں نازنین زخموں سے چور ہے۔ آپ ان کے سر کو گود میں لے کر چہرے انور سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت قاسم نے آنکھ کھول لی اور اپنا سر امام پاک کے گود میں پا کر مسکرائے، پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔